رسول آج ہم انشاءاللہ تفسیر میں سورہ زلزلہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ. اچھا جی، بسم اللہ. آپ سب میرے پیچھے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. احسنتم، بارک اللہ فیکم. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ جو زلزلہ ہے اس کے متعلق بہت ساری روایات ہیں اور احادیث. بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا کہ سورۃ الزلزلہ نصف القرآن، سورۃ الزلزلہ نصف القرآن، لیکن یہ حدیث یعنی بعض علماء اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. اور اس سورہ میں سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، زلزالها، اس کا سخت ہلایا جانا. آگے ابھی اللہ تعالیٰ اس کا مزید ذکر کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ادھر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب دوسری بار سور پھونکی جائے گی، جب دوسری بار سور پھونکی جائے گی تو کائنات میں ایک زبردست زلزلہ آئے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک اور آیت میں فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. اور اس دوسرے زلزلے کے بعد، یعنی اس زلزلے کے بعد، دوسرے سور پھونکنے کے بعد جو زلزلہ آئے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ جو مردے ہیں وہ قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. دس از دا آفٹر سیکنڈ سور. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس زلزلے کے متعلق بعض روایات یہ بھی ہیں کہ زمین اکھڑ جائے گی، زمین اکھڑ جائے گی، اور اس کے اندر جو بھی خزائن ہے، جو بھی ہے، چاہے وہ انس ہے یا چاہے اس کے اندر جو خزائن الارض ہے، جو زمین کے اندر معدنیات یا جو کوئی بھی ٹریجر یا کوئی بھی چیز جو کام کی چیز ہے، وہ ساری کی ساری نکل آئے گی. اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا،
اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی. جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ ایک روایت میں ہے کہ زمین اپنے اندر جو بھی چیز ہے وہ سارا کچھ نکال باہر پھینکے گی. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس آیت میں یا ایک اور آیت ہے یعنی فلما اثقلت، یہ سورہ اعراف کی ہے، یعنی اس میں زمین کو تشبیہ دی ہے ایک حاملہ عورت سے، ایک حاملہ عورت سے، کہ جب زلزلہ آئے گا اس حاملہ عورت کی طرح اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ نکل آتا ہے، اسی طرح زمین کے پیٹ میں جو بھی کچھ ہے وہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سورہ انشقاق کی آیت نمبر 4 میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ اسے باہر پھینک دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی. بعض جو ہمارے جو یہ تعویذ یا وظائف لکھنے والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ عورت جب پریگننسی کے حالت میں ہو یہ اور ڈیلیوری کا وقت ہو تو یہ ورد کرنا چاہیے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، تاکہ ڈیلیوری آسان ہو جائے. بعض علماء کہتے ہیں، المہم اس میں ہم نہیں جاتے کہ صحیح ہے غلط ہے. المہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا، انسان کیا کہے گا؟ انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اچانک یہ معاملہ ہوگا نا، اس کو کیا خبر، چاہے وہ قبر میں ہے، قبر میں کیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں الحیات البرزخیہ، برزخ کی زندگی، وہ ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے، وہ الگ عالم الغیب والی زندگی، ہمیں نہیں پتا اس کا، لا نعلم. اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو قبر کی زندگی ہے کیا وہ ہماری زندگی کی طرح نہیں، وہ الگ برزخ والی زندگی، الحیات البرزخیہ کہتے ہیں اس کو. اور اسی طرح خاص کر جو سب سے زیادہ دہشت زدہ ہوگا اس دن کون؟ جو قیامت کا انکار کرتا ہے، اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے، کیونکہ وہ تو قیامت کا انکار کرتا تھا، اب اس کو دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے، دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے. لیکن ادھر سے یو ٹرن نہیں ہے، ادھر سے یو ٹرن نہیں ہے. پھر یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ اس دن زمین بتائے گی کہ اس کے اوپر کس کس نے کیا کیا نیکی کی اور کیا کیا برائی کی اور کہاں کہاں کی اور کب کب کی. جیسے قرآنی آیت میں ہے نا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، ہاں، آپ کی زبان آپ کے خلاف گواہی دے گی، اور یہ زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر یہ کیا، اس وقت کیا، اس ٹائم کیا. یو کین سے یہ اللہ تعالیٰ کا ربانی الہی CCTV سسٹم ہے. آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ خبردار کیمرہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ جیسے ہی دیکھتے لوگوں کو کیا تھوڑا سا ڈر لگتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا. لیکن وہ اللہ کی نظر سے نہیں ڈرتے. کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم اس دنیاوی CCTV کیمرہ سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو سسٹم رکھا ہوا اس کائنات کا، حتیٰ کہ میرے یہ جو ہاتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے گا. واللہ مجھے یقین نہیں ہوتا، لیکن یہ ہو کر رہے گا، چاہے سیف اللہ اور آپ کو یقین ہونا ہو. Unbelievable things, but it is from our iman. We believe it. It will happen 100%. Just imagine. آپ کے زبان بند ہے، آپ کا زبان you cannot say anything. آپ کا ہاتھ بولنا شروع ہو جاتا ہے، ہاں، آپ کا پاؤں بولنا شروع ہو جاتا ہے. واللہ بہت ہی، یعنی اس کے اوپر بندہ غور کرے نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس دن عافیت سے نوازے. واللہ قیامت کا دن، اور خاص کر جب حساب کتاب ہو، ہاں، اللہ تعالی ہمیں اس دن کے عذاب سے بچائے. ہاں، اس دن کیا ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو وحی دے گی، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گی. کیا حکم دے گی؟ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اس دن لوگ کیا کریں گے؟
وہ الگ تھلگ ہو کر یصدر الناس آئیں گے، ہاں، تاکہ کیا، لیروا اعمالہم، ارا یری اراءتن یعنی دیکھنے کو کہتے ہیں، یرا دیکھنے کو، تاکہ وہ دیکھے اپنے اعمال کو، اپنے نامہ اعمال کو. وہ سب آ کے دیکھیں گے. قبروں میں سے جب نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہ میدان محشر میں جائیں گے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ہر شخص اکیلا اکیلا آئے گا. یہ نہیں کہ میں اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، ہاں، اپنے خاندان، اپنے ٹبر، اپنے پنڈ والوں کے ساتھ، یا اپنے نوکر چاکر کے ساتھ ادھر بھی میں باس بننا چاہوں، ایسا نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جس طرح ہم نے تم کو اکیلے پیدا کیا تھا. اللہ اکبر. ہاں، پہلی بار تم اکیلے پیدا ہوتے. اسی طرح اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب بہت کافی ہے. یو آر ٹوڈے اکاؤنٹنٹ آف یور سیلف. دس از یور بک، دس از یور اکاؤنٹ بک. ریڈ اٹ. اکاؤنٹ یور سیلف بائی یور سیلف. اکاؤنٹبلٹی آف یور سیلف بائی یور سیلف. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ذکر کیا کہ انسان کو اکیلے اکیلے اس کا بلاوا آئے گا. اور جو شخص فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھ لے گا، وہ اسے دیکھ لے گا، یا اس کو اس کا نتیجہ مل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ذرہ، اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی کھڑکی سے جب روشنی آ رہی ہوتی ہے نا، اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذرہ. ٹھیک ہے نا؟ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی چونٹی ہے اس کو بھی بعض علماء لغت کے جو لنگوسٹک ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور جو کچھ انسان نے کیا وہ اس کے سامنے آ جائے گا. اب اس کی کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو کچھ تو نے کیا ہے ذرہ برابر بھی وہ تیرے سامنے آ جائے گا. اور قیامت کے دن کوئی دنیاوی قوانین نہیں ہوں گے. قیامت کے دن جو آپ کے اعمال ہے اس کو بھی شکل و صورت سے نوازا جائے گا، اس کو بھی وزن ہوگا، اس کا بھی ایک ویٹ ہوگا. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اچھے اعمال کو مختلف شکلیں ہوں گی. بعض روایت میں یہ المہم، حتیٰ کہ قبر کے متعلق جو ایک روایت ہے کہ انا عملک الصالح، ایک نورانی شخص آئے گا قبر میں اور وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں. یہ بعض روایات میں ہے. المہم اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کا یعنی کٹا کھول جائے گا اس دن. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اچھا جی، اسی طرح یعنی ایک اور جو روایت جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو یہ بتلا دیا ہے کہ ایک ذرے کا بھی حساب ہوگا، ایک ذرے کا بھی. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا یا اسے چکھ لے گا یا اس کو اس کا جزا مل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اے انسان،
جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، نیکی کے کسی بھی عمل کو چھوٹا مت سمجھو. یعنی کئی نیکیوں کا عمل ہے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر، ہاں کون مثال دے گا؟ مثال کے طور پر یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے. کون سا؟ کہ میں ادھر راستے سے جا رہا ہوں، ہاں راستے سے جا رہا ہوں، میں نے دیکھا ادھر ایک کچرا پڑا ہو، اس کو ہٹانا یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے. اس کو ہم بولتے نہیں چھوڑو یار یہ آفس بوائے کا کام ہے نا. یا مثال کے طور پر ہاں کیا کرتے آپ؟ اسمائل کرنا، ویری ایزی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابتسامتک فی وجہ اخیک صدقہ. جسٹ امیجن بائی اونلی اسمائلنگ یو آر گیٹنگ ریوارڈ. واللہ یا اخی ہاؤ بیوٹیفل از آور ریلیجن یار. کتنا آسان اور کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. آج کل کے کارپوریٹو ورلڈ میں انسان مجبوراً مسکراتا ہے. کسٹمر سروس والے دل میں گالی دے رہا ہوتا ہے، اوپر سے ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسے میں نے خود کسٹمر سروس میں کام کیا ہوا ہے کسی زمانے میں. میں سعودیہ میں یہ ناس ایئر لائن، فلائی ناس اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو، میں اس میں اردو، عربی، انگلش 3 زبان کو میں ہینڈل کرتا تھا. عربیوں کی بھی سننا پڑتی، ہمارے پاکستانیوں کی بھی سننا پڑتی، بنگالی انڈین بھی سناتے، پھر انگلش میں انگریز اور فلپینوز اور انڈین اور پاکستانی، وہ جن کو انگلش نہیں آتی لیکن وہ ادھر آ جاتے ہیں، ان سب کے ہم سنتے ہیں. یس سر اوکے انشاءاللہ آئی ایم ہیئر. جیسے ہی فون بنا تو سارے لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ایک تو یہ کارپوریٹو ورلڈ کا فیک اسمائل، ہاں فیک گڈ بیہیویئر. ایک یہ اسلام کا کہ انٹینشنلی کانشیسنس کے ساتھ آپ اسمائل کریں ود دا انٹینشن کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں صرف اپنے مسکرانے سے. تو جو غریب غربا ہے وہ یہ کئی بار، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی بعض روایات میں ہے مساکین اور فقراء ہیں، اور کہا یا رسول اللہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ ہم سے سبقت لے گئے، نیک کام کرنے ان کے پاس پیسہ ہے اور یہ چیزیں، تو وہ نیک کام میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو اذکار ہیں یہ کہو، جنت جانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، اتنا آسان نہیں، صرف مسکرانا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کیا کہا؟ اتق اللہ ولو بشق تمرہ، اللہ تعالیٰ سے تقوی پرہیزگاری اختیار کرو چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا، اس کے برابر. حضرت عائشہ نے ایک بار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو ایک کھجور دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ حضرت عائشہ نے اس کھجور کے 2 حصے کیے. ایک ماں آئی اپنی بچی کے ساتھ تو دونوں کو آدھا آدھا حصہ دیا. دیکھیں نا کتنا ہماری نظروں میں کتنا چھوٹا عمل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کیا پتا یہ اللہ کو پسند ہے، وہی آدھا ٹکڑا کھجور کا آپ کو جنت لے جائے. اسی طرح ایک اور عمل، اللہ اکبر، حدیث اللہ نے دیکھو نا ذہن میں ڈال دی. دخلت امرأۃ باغیہ الجنہ بسبب الکلب. ایک فاحشہ عورت سمجھتے نا، فاحشہ عورت جنت چلی گئی کس وجہ سے؟ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے. روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ عورت اس کنویں کے پاس آئی، اس نے پانی پیا، پانی پینے سے وہ بہت پیاسی تھی حتیٰ کہ اس کے زبان باہر آ گئی. تو بولتی جب میں نے پانی پی کے نکلی تو دیکھا کتے کی وہی حالت ہوئی تھی جو میری حالت تھی، اس کی زبان نکلی تھی اور سوکھا ہوا تھا. تو بولتے کہ اس نے اپنے جراب کو پانی میں ڈبویا اور اس کتے کو پلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا، اور وہ باغیہ عورت، وہ فاحشہ عورت، اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ عمل پسند آ گیا، اس کو جنت بھیج دیا. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، دخلت امرأۃ النار بسبب الحرہ. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی.
کیا تھا وہ روایت یہ ہے کہ ایک بلی اس عورت کے گھر میں تھی، نہ وہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ جا کے تأکل من خشخاش الارض، یہ روایت ہے کہ وہ جا کے زمین سے کچھ کھا لے یا وہ پانی پی لے، بولتے اس کو دبا کے بند کر کے لے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں آیا۔ ایک اور حدیث ابھی ذہن میں آ گئی اسی عورت کے بارے میں، ایک عورت تہجد گزار، روزے دار، نماز پڑھنے والی، لیکن وہ جہنم میں چلی گئی۔ صحیح حدیث ہے، کس وجہ سے؟ پڑوسی کے ساتھ وہ بدسلوکی کرتی تھی۔ اب دیکھیے یہ اعمال آج کل ان دس ماڈرن ایرا، لائک دے سے وی ڈونٹ گیو اے ڈیم، لائک دے سے ہم کوئی اس کو پرواہ نہیں کرتے، لا ابالی پن کی انتہا۔ آج کل تو پڑوسیوں کا تو ہمیں کک پتہ نہیں، آج کل کے زمانے میں واللہ ہم خود بھی کوئی دودھ کے نہیں دلے ہوئے، صاف بات ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ آج کل پڑوسیوں کو سلام کر تو وہ بھی ڈر جاتے ہیں کوئی گڑبڑ ہے، اور اگر میرے جیسا مولوی ہو تو بولتا ہے یہ ضرور چندہ مانگے گا، یا یہ تبلیغی جماعت والا آ گیا، ایسا ہے نا، آج کل یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق، واللہ یہ کبھی کبھی جو مثلا جو ادھر روڈ پہ کبھی بھیک مانگتے ہیں، ہم کئی بار واللہ I should be very honest, sometimes we treat with them very badly. واللہ مجھے خود کبھی میں خود اس میں مبتلا ہو جاتا ہوں، پھر مجھے افسوس ہوتا ہے اور اللہ سے میں استغفار کرتا ہوں کہ ہم کبھی ان کے ساتھ نا بڑے غلط انداز میں پیش آتے ہیں۔ ہم بولتے دیکھو یار یہ ان کا گینگ ہے، یہ ہے، جو بھی ہو یار، آپ نے ایک مرتبہ میں نے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے، کئی لوگ بولتے یہ گینگ ہے، کئی بار میں کبھی اپنے بچے سے تاکہ اس کو بھی خیر کا جذبہ ہو تو میں اس کو بولتا ہوں بیٹا یہ دے دو تاکہ دینے کا اس کو شوق چڑھے۔ ایک مرتبہ اسے تو ہمارے ایک بھائی بولتے شیخ آپ کیوں ان کو دیتے، یہ مستحق نہیں ہے، یہ ڈیزرو۔ تو میں نے ایک دن میرے ذہن میں خیال ہے، ایک بچی تھی ادھر چھوٹی سی آتی تھی، کبھی آتے ہیں تو وہ مجھ سے کچھ مانگتے شاپتے، تو میں نے بولا آپ کا کیا حال ہے؟ بولتے ہیں ہمارے گھر میں ہم 4 بہنیں ہیں، ابو کو ٹی بی ہے ہمارے پاس۔ میں نے بولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں چلا گیا۔ واللہ حقیقت میں وہ بیچارے ادھر پیچھے رہتے، بہت غریب، کبھی صبح ناشتہ نہیں ملتا، دن کو کھانا نہیں کھاتے۔ سم ٹائم ہم سمجھتے اصل میں نا کچھ لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے، تو اس بدنامی کی وجہ سے مستحق لوگ بھی کچھ نہیں پاتے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یار آپ یہ جج کرنا چھوڑ دیں، آپ دے سکتے ہیں دے دیں، اچھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، کیا پتہ وہ صحیح جگہ پر چلا جائے اور آپ کے لیے کتنی وہ اللہ تعالیٰ اجر دے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یار ادھر جو لوگ جو مانگتے ہیں، اگر آپ دے سکتے ہیں دے دیں، نہیں دے سکتے تو اچھا برتاؤ، معذرت کریں، سوری میں مدد نہیں کر سکتا، میں معذرت خواہ ہوں، صرف یہ کہہ دیں او چل ہٹ، یا جیسے ہی آئے اس کے منہ پہ برا بلا کہنا، یا ایسے ان کو یہ محسوس کروانا۔ ہم بھی کوئی کم نہیں ہے نا، ہم کو پتہ ہے کیسے اذیت دینا ہے، ہاؤ ٹو ٹارچر سم ون سائیکولوجیکلی، وی نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ۔ ہم بھی اتنے دودھ کے نہیں دلے ہوئے۔ وہ آتا ہے شیشے پہ، وہ ایک عورت ہے یا بچی ہے یا بزرگ ہے، ہم اس کو یہ محسوس کرواتے کہ تو موجود ہی نہیں ہے، یعنی ہم یوں تک نہیں دیکھتے اس کی طرف۔ میں اللہ مجھے معاف کرے، کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تکبر ہے، اللہ عالم، کیونکہ ہم ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ کم از کم آپ بول دیں یار میں معذرت خواہ ہوں، شیشہ نہیں، سوری میں آپ کو مدد نہیں کر سکتا، بات ختم، اٹس ویری سمپل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور عمل کی توفیق دے اور اچھے سلوک، چاہے ہمیں جتنا بھی یعنی ہمارے پاس بدگمانی اور بدظنی کے مواقع کیوں نہ ہو۔ آگے چلتے ہیں سورۃ البینہ۔ اچھا جی، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البینہ۔ اہل کتاب جو ہے، لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البینہ، وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے۔ یعنی اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، یعنی مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں
جو بتوں اور آگ کی پجاری کرتے تھے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مشرکین اور ان یہود و نصارہ کے پاس کھلی دلیل بھی آ جائے تو وہ باز آنے والے نہیں ہیں. بعض ایسے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ کئی جگہوں پر ضلالت اور گمراہی اس حد تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ آپ ان کے سامنے کلیئر کٹ ایویڈنس بھی رکھ دیں, they will not accept it. یعنی there are lot of people, maybe you and we can relate to, یعنی or to know them, کہ وہ آپ واضح دلیل لے آتے ہو. خاص کر آج کل کے یہ جو بڑے یہ ایتھیسٹ یہ جارڈن پیٹرسن ہو گیا یا اور بھی اس طرح کے ہیں لوگ جن کو لوگ بڑا ریشنل مانتے ہیں, ان کے سامنے آپ کتنی بھی دلیل ہے وہ نہیں لیتے اس کو, حالانکہ وہ کہتا بھی ہے. یعنی یہ جو ابھی جن کا انہوں نے نام لیا ہے وہ اس نے کلیئر کٹ کہا ہے, اگر مجھے تم سری واضح دلیل بھی لے آؤ میں نے نہیں چھوڑنا. اس نے یہ ایک مرتبہ, یہ ایک بندہ ہے حجاب, اس کے ساتھ ایک کنورزیشن میں یہ کہا ہے. اس کو بڑا ویسٹ میں بڑا عقل مند مانتے ہیں, ہمارے بعض مسلمان بھی بڑا اس کو کرتے ہیں, حالانکہ وہ یہ اہل یہ خبثہ نتنیاہو کے وہ انکریجمنٹ کرتا ہے ہاں, اور اسرائیلیوں کے ساتھ دیتا ہے. وہ کچھ لوگ اس کو بڑا ریشنلسٹ مانتے ہیں. استغفر اللہ. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ, اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور آمد کے بعد وہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کے ان کلام کو بیان کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سناتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں. فیہا کتب قیمہ, جن میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہوں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآنی آیات نازل کیے اس میں کلیئر کٹ اور واضح احکام موجود ہیں, اور اس میں بڑے عدل والی بات موجود ہے اور اعتدال والی بات ہے اور سیدھی راہ اس میں دکھائی جاتی ہے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ, اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کے پاس جب سارے کلیئر ایویڈنس بھی آ گئے تو وہ لوگ پھر کیا ہو گئے, ان میں ایک انداز میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا. مثلا حضرت عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے, ہاں, حالانکہ وہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے, وہ ایمان لے آئے. اسی طرح بعض نصارہ بھی ایمان لے آئے. اسی طرح مشرکین مکہ میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض ایمان نہ لائے. ٹھیک ہے نا, بعض ایمان نہ لائے, حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر شک نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نعوذ باللہ یعنی سچ کے علاوہ کچھ اور کہا ہو, لیکن اس کے باوجود ان کی حسد اور ان کی یعنی عناد اور وہ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے وہ نہیں ایمان لائے. کیونکہ ایک چیز ہے, کیا ہے وہ؟ ایگو, انا. کئی بار اللہ ہمیں معاف کرے, ایگو اور انا جو ہے نا وہ حق واضح ہونے کے بعد بھی ہمیں حق قبول کرنے کا موقع نہیں دیتی. اور جتنا بندہ جاہل ہوتا ہے اتنا اس کا ایگو بڑا ہوتا ہے. اسی طرح اپوزٹ بھی, جتنا بندے کا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کا ایگو بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہ علم کے ذریعے اس ایگو کو کبھی کبھی دبانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی وہ ایگو اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ایگو اور انا ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کئی بار اس انا اور اس ناک کی وجہ سے ہمارے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور ہم خود مسائل پیدا کرتے ہیں اپنے اس ایگو کی وجہ سے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ایگو کو شریعت کے انڈر رکھیں, نہ کہ شریعت کو ایگو کے مطابق. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وما امروا, حالانکہ انہیں کیا صرف اس چیز کا حکم دیا گیا الا لیعبدوا اللہ, کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ, اخلاص کے ساتھ. مخلصین لہ الدین, اس کی دین میں اخلاص کے ساتھ, حنفاء,
اکیلے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، اور کیا ہو، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی مضبوط اور پاورفل دین اور ملت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ ہم نے اس دین میں کون سے ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا کی، اتنا آسان دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف یہ کہا ان کو کہ تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، اور زکوٰۃ دے دو اور نماز قائم کرو، دیٹس اٹ۔ ہاں، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اسی لیے ایک اعرابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں کیا کروں گا، میں مطلب اسلام لانے کے بعد میں صرف نماز پڑھوں گا، 5 وقت نماز پڑھوں گا، صرف 5 ٹائم اونلی نماز، ادھر سنت کی بات ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اصلی الخمس واصوم رمضان واعطی الزکاۃ واحج، میں صرف یہ ارکان خمسہ کروں گا بس۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، افلح ان صدق، اگر یہ سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی دین اتنا مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز کتنا ٹائم لیتی، یعنی بہت کم، بہت کم۔ یعنی اگر ہم زیادہ سے زیادہ کہہ لیں تو ہم کہہ لیں یار 1 گھنٹہ چلو، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ اس سے بھی کم ہوتا ہے نارملی، لیکن ہم کہہ لیتے چلو 1 گھنٹہ، تو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے دے تو کیا ہو گیا؟ ہاں، if we think like this۔ اور سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا، پورا معاشرہ رکھ لو، بہت ایزی ہو جاتا ہے واللہ۔ ابھی ہمیں سننے میں تو مشکل لگتا ہے، یا کوئی نیو مسلم ہو اس کو مشکل لگتا ہے، لیکن جن لوگوں کی ایک اسلامی معاشرے میں تربیت ہوئی ہے ان کے تو 1 مہینہ روزہ رکھنا میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل بات نہیں، جن کی عادتیں ہیں، چاہے وہ کام بھی کر رہے ہوں۔ باقی تھوڑا موڑا مشکل تو ہوتا ہے، وہ تو نماز، زکوٰۃ دینا، اگر اللہ نے مال دیا وہ زکوٰۃ دے دے، ماشاءاللہ، اللہ نے مال دیا وہ حج کر لے، اب اور کیا رہ گیا؟ کتنا آسان ہے دین۔ اور جو اللہ نے منع کیا ہے، حلال چیزیں زیادہ ہیں، حرام چیزیں کم ہیں، لیکن ہماری نظریں صرف حرام کی طرف جاتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی اگر ادھر ایک بہت بڑا سفید پیپر میں لگاؤں، اس میں ایک نقطہ لگاؤں، آپ سب کی نظر اس نقطے کی طرف جائے گی، وہ جو سارا سفید ہے وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ بالکل ایسے ہی ہمارے دین کا معاملہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دین میں اتنی ساری چیزیں حلال ہیں، واللہ بکس پہ بک لکھی جا سکتی، حلال چیزیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن ہماری نظریں کدھر جاتی ہیں، یار یہ اللہ نے یہ حرام کیوں کیا، یار وہ حلال کتنی چیزیں ہیں تمہارے پاس، مولوی ہر چیز حرام کرتے ہیں، یار کتنی حلال چیزیں وہ تمہیں نظر نہیں آتی، ہے نہیں ایسا؟ تو یہ ہمیں یعنی اپنا جو اینگل ہے نا دیکھنے کا، اپنے گلاس چینج کریں، بہت آسان ہے الحمدللہ۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ اور یہ دین بڑا اعتدال والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ کدھر ہے؟ وہ فی ناری جہنم، وہ جہنم میں ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ اہل کفر جہنم میں ہے، چاہے وہ دنیا میں جتنا ہی چیریٹی کا کام کر لے۔ ہمارے کئی کیوٹ مسلم، کیوٹ مسلم، یا آج کل ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا آج کل ماڈرن اسلام یا امریکن اسلام، اللہ معاف کرے، بہت بڑی باتیں ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں، کوئین ایلزابتھ رحمہ اللہ، کوئین ایلزابتھ کے لیے پچھلے سال ایک مخلوق نے عمرہ کیا، آپ سوچے ذرا، یہ کس چیز کی انتہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ملحد ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، اسٹیو ہاکنگز، پتہ نہیں، جس نے بلیک ہول کا جو تھیوری لائی، وہ ملحد آدمی ہے، ایتھیسٹ ہے، وہ مر گیا، وہ لوگ بولتے ہیں رحمہ، وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، وہ بندہ بولتا ہے میں ملحد ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ ہم بس لگے ہوئے، یار اللہ نے کہہ دیا کہ جو کفر، جنہوں نے کفر کیا وہ کدھر گئے، وہ جہنم، خالدین فیہا، ختم، فنش، یا اخی، میرا اور آپ کے اختیار میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ کہا اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ کیا ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے۔
کیوں؟ کیونکہ یار انہوں نے اللہ کو ہی نہیں مانا، جس نے کھلایا پلایا پیدا کیا تمہیں عدم میں سے وجود میں، نتھنگ میں سے سم تھنگ بنایا، پھر تم آ کے اس کا انکار کرتے ہو، چاہے تم دنیاوی طور پر کتنے ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، دنیاوی طور پر تم سائنٹسٹ اور اے آئی کے ایکسپرٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اللہ کے نزدیک ہم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہے۔ یہ یاد رکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جنہوں نے ایمان لایا اور کیا کیا، نیکی کا عمل کیا، اولئک هم خیر البریہ، وہ کیا ہے، وہ سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اللہ اکبر، ایمان اور عمل صالح، بس اچھے مخلوق اچھے انسان بننے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو انسان دل سے ایمان لے آئے اور اپنے اعمال سے اس ایمان کے اوپر عمل کرے، تو وہ کیا ہے، وہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اور افضل ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ یعنی واللہ یہ آیات ہے نا بڑی ہمارے لیے، اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ایمان اور عمل صالح کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ان کے لیے ریوارڈ ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ اللہ کے نزدیک ان کا جزا یہ ہے کہ جنات ہیں ان کے لیے، کیا ہیں، جنات ہیں، اور تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے کیا ہے، نہریں بہتی ہیں، اور خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے، کیا بولتے ہیں اس کو، اٹرنل، ہمیشہ، unlimited, there is no limitation of age or time or duration that how much we will live in heaven۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں، اور جنت میں ہم یاد کریں، او یاد ہے یار ہم لوگ اللہ تفسیر پڑھنے آتے تھے، سیرت پڑھتے تھے، آئے ہے یا اللہ، اللہ ہمیں جنت لے جائے، واللہ ہم سب کو اللہ جنت لے جائے، اور ہم پھر اس جنت میں اس مجلس کی یاد کریں، آئے ہے۔ یہ بعض روایات میں ہے کہ جنت میں کس دن، ایک دن یعنی سارے جو اہل جنت ہیں وہ جمع ہوتے اور دنیا میں جو انہوں نے چیزیں باتیں کی ہوتی ان کو یاد کرتے کہ یار ہم نے یہ کہا تھا، یاد ہے اس طرح، اللہ ہمیں جنت لے جائے۔ واللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ کس شخص کے لیے، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈر کیا، یا ڈر یعنی خشیت کا اکثر ہمارے جو ترجمہ کرنے والے وہ ڈر، لیکن میں سمجھتا ہوں خشیت الہی جو ہے وہ ڈر سے بھی اوپر کا ایک معاملہ ہے۔ کئی بار دیکھیں ٹرانسلیشن میں کیا ہوتا ہے، یہ پرابلم آف ٹرانسلیشن ہے، کئی بار ٹرانسلیشن میں عربی میں جو جملہ اور اس کا معنی ہے لفظ کا، وہ ایگزیکٹلی اس کے مطابق لفظ نہیں ہوتا۔ خشیت الہی کو ہم اللہ سے ڈرنا کہنا، چلے مترجمین ترجمہ کی حد تک صحیح ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اس ڈر میں عزت بھی ہے، محبت بھی ہے اور تکریم بھی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی کوئی مثال نہیں، مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب، آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان سے ڈرتے بھی ہیں، تو اس کو ہم صرف ڈرنا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں آپ کو سمجھانے کا، تو اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی کوئی مثال نہیں، خشیت الہی میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ جو ڈر ہے اس میں سے ایک نیگیٹو میننگ آنے کا شائبہ ہوتا ہے۔ مثلا انسان بولتا ہے مجھے سانپ سے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ زہریلا ہے، تو یہ کتنی نیگیٹو وہ ہے نا؟ تو اگر لیکن میں سانپ کی عزت تو نہیں کرتا، سانپ سے میں محبت کرتا ہوں، نہیں،
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ڈر کا لفظ سے زیادہ اس میں یہ ساری میننگز خشیت الہی میں آ جاتی ہیں، جس میں محبت بھی ہے، عزت بھی ہے، تعظیم بھی ہے، پھر اس میں ڈر بھی ہے، یہ ساری مل کے خشیت بنتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر خشیت الہی بھر دے کہ ہم اکیلے ہوں تو اللہ کی یاد سے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حدیث میں ہے نا کہ جو 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ فراہم کرے گا، ان میں سے کون ہے؟ ایک شخص رجل یعنی کان فی خلوت اور اس میں حدیث میں کہ وہ خشیت الہی سے اللہ کے دربار میں رونے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا احساسات ہیں، وہ کبھی انسان کو اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے۔ بندہ کہتے ہیں میں روں گا، اکثر نہیں روتا ہے۔ کیوں؟ بیکاز کرائنگ از ناٹ سم تھنگ ریشنل، اٹس اے ایموشنل۔ So for something emotional, you cannot try to make it or create it. It will happen automatically. ایک بندہ تھا، وہ بولتا تھا میں سوچتا تھا میں مکہ جاؤں گا تو پہلی بار مجھے کعبہ نظر آئے گا تو میں روں گا، اور میرے یہ ہوں گے، یہ یعنی خیالات ہوں گے، اور میں اللہ کے محبت میں سرشار ہوئی، اور وہ اس کے بارے میں بڑی تیاری کرتا تھا۔ یہ اس پہ بلکہ ایک بندے نے کتاب لکھی ہے، اب مجھے نا اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اسی موضوع پہ، یعنی وہ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے، یا اس نے وہ میں نے شاید کتاب پڑھی تھی یا دیکھا تھا، اللہ مجھے یاد نہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ جب میں کعبہ کو دیکھنے گیا اور وہ سارے میں نے تیاری کی ہوئی تھی نا کہ آئی ول کرائی، آئی ول ڈو دس، آئی ول ڈو، بولتے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بولتے مجھے کوئی فیلنگ ہی نہیں آئی، بولتے اس فیلنگ نہ آنے پر پھر میں رویا۔ تو اس لیے زیادہ جو ہے نا یہ کیفیت کی بات ہوتی ہے، یہ جو روحانیت ہے نا یہ بناوٹی نہیں آ سکتی۔ یو کین ناٹ فیک اٹ۔ یس یو کین ٹرائی ٹو گو ان دیٹ موڈ، ان دیٹ تھیم یا ان دیٹ انوائرمنٹ۔ اس کے لیے مجاہدہ جس کو ہم بولتے ہیں، مجاہدہ یعنی اللہ کی عبادت میں ہر وقت رہنا، ذکر کرتے رہنا، اس سے پھر ایک اللہ آپ کے دل میں خشیت بھر دیتا ہے، پھر آٹومیٹکلی آنسو آ جاتا ہے، اور جب آنسو آئیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ واللہ العظیم وہ جو اللہ کی دربار میں، اللہ کے دربار میں اللہ کی خشیت سے جو آنسو ٹپکتے ہیں وہ بڑے قیمتی آنسو، دنیا وما فیہا ایک ترازو میں، اور وہ ایک آنسو ایک ترازو میں وہ بھاری ہو جائے گا، وہ بہت قیمتی آنسو ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کے دربار میں رونے پر شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید رونے کی توفیق دے گا، اور پھر اس شکر پر بھی شکر کرتے رہو۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے شکر کرنے کی۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025104104955861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.